محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ اہم چیز جس پر کوئی امت، اور بلکہ ایک اور عجیب بات، امت ہی نہیں، جس پر یہود بھی تمام متفق ہیں، جس پر تمام یہودی بھی متفق ہیں، وہ ہے 10 محرم کا دن۔ 10 محرم کا دن کہ اللہ رب کریم کے ہاں یہ دن انتہائی محبوب ہے، اور اس کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ یہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ میں جو یہودی آباد تھے وہ 10 محرم کا روزہ تمام یہود رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، اور مدینہ منورہ کو رسول اللہ سے منور کیا گیا، تو محرم جب وہاں آیا، جبکہ رسول اللہ کو ربیع الاول میں ہجرت کر کے گئے تھے، جب یہ 6-8 مہینے گزر کے جب محرم آیا تو رسول اللہ کو معلوم ہوا، اللہ کے حبیب نے دیکھا آپ کے ارد گرد یہود آباد تھے، معلومات ہوئی کہ یہ 10 محرم کا سب روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہود روزہ رکھتے تھے اور آج تک رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے معلومات کی کہ یہ یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے اسی دریا میں سے راستے دیے تھے، اور حضرت موسیٰ کو فرعون کے فتنے سے جو نجات ملی تھی وہ 10 محرم کو ملی تھی۔ اس وجہ سے یہود اس کے شکرانے کے طور پہ اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ سے یہود کی نسبت زیادہ محبت کرنے والا اور زیادہ حقدار ہوں، حضرت موسیٰ سے تعلق کا زیادہ حق مجھے ہے، لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور آپ سیرت اٹھا کے پڑھیں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مدینے کی ہجرت کے آغاز سے 10 محرم کا آپ نے روزے کا اہتمام فرمایا، اور جب یہ سلسلہ چل پڑا، بعض روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ شروع میں اس روزے کو فرض روزے کی حیثیت دے دی گئی، 10 محرم کے روزے کو فرض روزے کی حیثیت دے دی گئی۔ پھر جب رمضان مبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے تو پھر اس روزے کی فرضیت ختم ہو کر اس کو سنت کا ثواب دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ نے اس پر بشارتیں اور اس پر رسول اللہ نے لوگوں کو خوشخبریاں متواتر فرمائیں، اور اللہ کے حبیب سارا زمانہ 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، حتیٰ کہ جو اللہ کے نبی کا آخری سال کا زندگی کا، جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ سارے مدینہ کے اندر لوگ 10 محرم کا روزہ رکھنے لگے ہیں، اور اب یہ روزہ اتنا عام ہو گیا کہ یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہود نے روزہ رکھا ہے کہ مسلمانوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے اگلے سال زندگی عطا کی تو میں اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملاؤں گا، تاکہ یہود سے ہماری مخالفت ہو جائے۔ فرمایا یہود سے مخالفت مجھے کرنی ہے، لہذا اگلے سال میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ چنانچہ آج تک علماء کے ہاں اس بات پر بھی اکثر علماء متفق ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں بلکہ 9، 10 یا 10-11 کے 2 روزے رکھنے چاہیے۔ محرم کے مہینے میں عاشورہ کا یہ روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔